الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد، اسٹیج پر موجود قائدین، زعماء، حضرات علماء کرام، جمعیت علماء اسلام کے پروانوں، مجاہدوں، دوستوں اور بھائیوں، آج آپ نے آزادی مارچ کی یاد تازہ کر دی ہے اور اس جذبے کو ایک بار پھر سرشار و جواں کر دیا ہے، جب آپ ایک نئے ولولے کے ساتھ ایک بار پھر اسلام آباد تشریف لائے اور آج کا آپ کا یہاں مظاہرہ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آزادی مارچ کا نتیجہ آپ کو مہیا کر دے گا۔ میرے محترم دوستو، مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج ہمارے ایک ساتھی جو حادثے کا شکار ہوئے اور شہید ہو گئے، یہ اللہ کے راستے کا مجاہد اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو گیا۔ رب العزت ان کو شہادت کے اعلی مقام پر فائز فرمائے اور ان کا جو ساتھی زخمی ہوا ہے، رب العزت ان کو جلد از جلد شفائے کاملہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، آج جب یہاں آپ کا یہ جمع غفیر بیٹھا ہوا ہے، اس جلسے کے مقابلے میں اسلام آباد میں ایک جلسڑی بھی منعقد ہوئی ہے۔ ہمارے مقابلے میں بلائے گئی، دنیا کو دھوکہ دیتے رہے، پتہ نہیں کہاں سے اس کے غبارے میں ہوا بھری گئی اور وہ سمجھ رہا تھا کہ ہوا سے بھرا ہوا یہ غبارہ شاید یہ اس کی حقیقی جسامت ہے، لیکن ہمارے ابابیلوں کے ایک سوئی برابر کا سرا بھی جب اس غبارے کو لگا تو آج اس غبارے سے ہوا نکل چکی ہے۔ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ 10-10 ہزار روپے اور 5-5 ہزار روپے کے کرائے پہ لوگوں کو سرکاری وسائل کے ساتھ جلسے میں لا کر اپنی کرسیوں کو بھی نہیں بھر سکے اور کہتے ہیں ہم عوام کے نمائندے ہیں، پبلک آئے گی، تو غبارے کی وہ ہوا بھی نکل چکی ہے۔ اور جلسہ بھی کیسا جلسہ،
کہ مغرب کی اذان بھی مجھے کسی نے بتایا ہے کہ جب مغرب کی اذان دی گئی تو الصلاۃ خیر من النوم کہا گیا. میرے خیال میں انہوں نے ٹھیک کیا اس لیے کہ اس وقت ان کو نشے چڑھے ہوئے تھے، نیند کی حالت میں تھے، تو پھر نشے تو سارے سوئے ہوتے ہیں، ان کو تو الصلاۃ خیر من النوم کہہ کے اٹھانا پڑے گا. اور پھر اتنا مولوی نہیں تھا پاکستان کا کہ جو ان کے جلسے کی ابتدا تلاوت کلام پاک سے کرتا، ریکارڈڈ قرآن کریم سنایا گیا. یہ ہیں ریاست مدینہ والے جن کو تلاوت کلام پاک کے لیے بھی کوئی فرض نہیں ملتا، اور دعوے کتنے بڑے اور حقائق کیا ہیں. اور پھر اپنے آپ کو معروف کہتے ہیں. عجیب بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک حبشی کے گھر بچہ پیدا ہوا، اب وہ رنگ کا کالا کلوٹا، لیکن ماں باپ نے اس کا نام کافور رکھ دیا، نام زنگی نہن کافور. اپنے منکرات کو معروف کہنے والے اپنی جہالت میں سر پیٹے. ہمیں تو تمہاری جہالت پر ماتم کرنی پڑ رہی ہے. برائیوں کا مجسمہ، منکرات کا مجسمہ کس نسبت سے اپنے آپ کو معروف کا لفظ اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور پھر معروف اور امر بالمعروف کا لفظ بولنا بھی نہیں آتا. اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت کر دے جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ہے، اور کوئی بات نہیں ناظریں پڑھ کے سنا دے، اور کوئی بات نہیں کوئی مولوی ڈھونڈ کر ایک دن کی مشق بھی کر لے اور پھر بھی سنا دے. اگر صحیح سنا دیا ہم مان لیں گے کہ واقعی تمہارا معروف سے کوئی نسبت ہے. جاہلوں کی دنیا اکٹھی ہو جائے، جہالت کا نام معروف، منکرات کا نام معروف، جہالت کے مجسمے جن کو نہ دین کا پتہ. میں واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں، عمران خان سن لو، میں تمہارے ایجنڈے کو جانتا ہوں. تمہارا ایجنڈا پاکستان سے اسلام کا جنازہ نکالنا تھا. تمہارا ایجنڈا اسرائیل کو تسلیم کرانا تھا. تمہارا ایجنڈا دینی مدارس کا خاتمہ تھا. وہی ایجنڈا جو جنرل مشرف کے دور سے شروع ہوا، اور آج تم آخری ایجنٹ کے طور پر پاکستان پر ان مقاصد کے لیے مسلط کیے گئے تاکہ آئین کی اسلامی حیثیت کا خاتمہ کیا جائے، تاکہ آئین کے اسلامی دفعات کا خاتمہ کیا جائے. اور اس لیے کہ قادیانیوں کو جو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، آئین کی اس شق کو تبدیل کیا جائے. ہم تمہارے ایجنڈے کو جانتے ہیں. آج تم باتیں کرتے ہو تو سن لو، تم یہ باتیں خواہ نہیں کر رہے. یہ ان نوجوانوں نے، ان مجاہدوں نے، ان اسلام کے سرفروشوں نے میدان میں نکل کر تمہیں شکست دی ہے، اور آج ہم فتح کا اعلان کر رہے ہیں اور تمہاری شکست کا اعلان کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر! مرد آباد! اسلام دشمن عمران، اسلام دشمن عمران، وطن دشمن عمران، ملک دشمن عمران، جو امریکہ کا یار ہے. امریکہ پر بھی ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ تم نے اسلامی دنیا میں جو اس طرح کے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں، ہم مغربی دنیا کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ تم نے اسلامی دنیا میں جو اپنے اس طرح کے ایجنٹ بھیجے ہوئے ہیں، تمہارا ایجنڈا کبھی پورا نہیں ہوگا
اسلامی دنیا میں اسلام بھی رہے گا، اسلام کی تہذیب بھی رہے گی۔ تم نے 15 سال این جی اوز کے ذریعے سے میرے پاکستان کی نئی نسل کو گمراہ کرنے کے لیے بین الاقوامی پیسہ استعمال کیا، نئی نسل کو مذہب سے لابرد کرنے کے لیے تم نے پورے بین الاقوامی وسائل استعمال کیے، لیکن الحمدللہ ہم نے مسلسل اس میدان میں آپ کا مقابلہ کیا اور ہم نوجوان نسل کو واپس اسلام کی طرف لائے، اسلامی اخلاق کی طرف لائے، اسلامی تہذیب کی طرف لائے۔ تمہارا ایجنڈا ناکام ہو گیا اور ہمارا ایجنڈا کامیاب ہے، اور ہم مزید بھی آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ نعرہ تکبیر! زندہ باد اسلام! 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 میرے جوانوں، میرے کارکنوں، کبھی مایوس مت ہونا۔ ہم نے جس میدان میں قدم رکھا ہے، جس منزل کی طرف جانے کا رخ کیا ہے، کامیابی سے ہمارے قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم اپنی منزل کی طرف صحیح سمت پہ جا رہے ہیں۔ ہم نے بین الاقوامی ایجنڈے کو ناکام بنایا، تم نے ہمارے مدارس کو بند کرنے کا منصوبہ بنایا، ہمارے مدارس میں ہزاروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، تم ہمارے طلباء کو کم کرنے کی بات کرتے ہو، ہم نے ہزاروں کی تعداد میں انہی مدارس کے اندر طلباء کی تعداد بڑھائی ہے۔ اگر دینی مدارس دینی مدارس دینی مدارس دینی مدارس زندہ جمعیت زندہ جمعیت۔ میرے دوستو، اسلامی تہذیب ہو، اسلامی تمدن ہو، اسلامی بودباس ہو، اسلامی اخلاق ہو، اسلامی روش ہو، اسلامی معاشرہ ہو، اس کے پیچھے دینی مدرسہ کھڑا ہے، اس کے پشتیبان کی طرح کھڑا ہے۔ اور اگر کوئی مائی کا لال یہ سوچتا ہے کہ ہم نے یہ قلعے مسمار کر دینے ہیں، خدا کی قسم اگر آپ ان قلعوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں تو اپنے باپ فرنگی سے پوچھ لو کہ اس کا انجام کیا ہوا، اور آج تم دوبارہ سوچو گے تو تمہارا بھی وہی انجام کر کے رکھ دیں گے۔ للکار ہے 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 لبیک 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 لبیک۔ میرے دوستو، آج ان کو ریاست مدینہ یاد آ گیا۔ ریاست مدینہ کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یہی نسبت ہے نا؟ مکہ مکرمہ اس کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن عمران خان، میں تمہیں تمہارا نسب بتا دینا چاہتا ہوں۔ تمہیں اپنا حسب نسب بھول گیا ہے۔ جس مکے میں میرا رسول اللہ پیدا ہوا، اسی مکے میں ایک ابو جہل بھی رہتا تھا۔ تم غلط نسبت کر رہے ہو۔ جس مدینہ منورہ میں میرے رسول اللہ نے ریاست مدینہ قائم کی، اس میں ابن ابی بھی رہتا تھا۔ تم اپنی نسل کو پہچان لو۔ اپنے آپ پہ غلط فہمی ہو گئی ہے تمہیں، لیکن ہم تمہیں تمہارا نسب یاد دلائیں گے۔ تمہارا نسب کہاں جا کر ملتا ہے؟ مکے کو بھی ہم جانتے ہیں، مدینے کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اس کے علوم بھی ہمارے پاس ہے، اس کی تاریخ بھی ہمارے پاس ہے، اس کا قرآن بھی ہمارے پاس ہے، اس کی حدیث بھی ہمارے پاس ہے، کعبے کی تعلیمات بھی ہمارے پاس ہے، روزہ اطہر کی تعلیمات بھی ہمارے پاس ہے۔ لیکن میں تمہیں صرف تمہارا حسب نسب یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ذرا سنبھل کر بولا کرو، ہمارے سامنے یہ باتیں نہ کیا کرو۔
نعرہ تکبیر! جو یہودیوں کا یار ہے، یہودیوں کا یار ہے، پاکستان کو کمزور کرنا یہ امریکہ کی پالیسی تھی، اور میں نے 2017 میں پشاور کے ایک کنونشن میں کہا تھا، جب پاناما کا مسئلہ آیا تھا تو میں نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے، مسئلے کی کیا حقیقت ہے کیا نہیں، لیکن یاد رکھو جو کچھ ہو رہا ہے ایک ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے۔ پہلے پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام آئے گا، چنانچہ باہر سے ایک کیس لا کر جو پاناما کیس کے نام سے آیا اور ایک اقامے کے مسئلے پہ نتیجہ نکلا اس سے ملک کو سیاسی عدم استحکام کی طرف لے گئے، اور جس وقت پاکستان میں عدم استحکام آئے گا تو پھر اس کے بعد دوسرا درجہ معاشی عدم استحکام کا ہوگا۔ چنانچہ پہلے پاناما کیس کے ذریعے سیاسی عدم استحکام لایا گیا، اور پھر عمران خان کے ذریعے معاشی عدم استحکام لایا گیا تاکہ ملک کو کمزور کر دیا جائے اور پاکستان کے وجود کا خاتمہ کر دیا جائے۔ لیکن میں پاکستان کے عوام کو سلام کرتا ہوں، میں پنجاب کے عوام کو، صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام کو، سندھ کے عوام کو، بلوچستان کے عوام کو، کشمیر کے عوام کو، گلگت بلتستان کے عوام کو سلام کرتا ہوں کہ جب بے روزگاری آتی ہے، معیشت ڈوبتی ہے، بغاوتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ملک سے علیحدگی کی تحریکیں اٹھتی ہیں، لیکن پاکستان کے عوام نے ایک قوم بن کر اپنے وطن کے ساتھ وفاداری دکھائی اور کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دی۔ نعرہ تکبیر! قائدانِ سیاست کو تو میرے محترم دوستو، ہم نے یہ جنگ لڑی ہے اور قوم نے ہمارا ساتھ دیا ہے، ہم قوم پہ احسان نہیں ڈالنا چاہتے، یہ قوم نے اپنا کردار دیا ہے اور ہم نے ملک کی سلامتی کی جنگ لڑی ہے، اور عمران خان جس ملک کے خاتمے کے لیے تمہیں اس ملک پر مسلط کیا گیا تھا، ایک بین الاقوامی منصوبے کے تحت آپ کو پاکستان پر مسلط کیا گیا تھا تاکہ معاشی لحاظ سے آپ ملک کو خیر مستحکم کر دیں، آپ سی پیک کے منصوبے کو خراب کر دیں۔ آپ نے اس ملک کے اندر ایسے حالات پیدا کیے کہ جس سے معیشت ڈوب گئی، مہنگائی کا طوفان آیا، غریب انسان آج اس کو راشن نہیں مل رہا، جس کو راشن نہ ملے کیا وہ امر بالمعروف کہلائے گا؟ جس کو بچوں کے لیے کھانے پینے کو کچھ نہ ملے اس کو امر بالمعروف کہا جائے گا؟ جہاں والدین اپنے بچوں کی بھوک برداشت نہ کرتے ہوئے ان کو ذبح کر ڈالیں، اس کو امر بالمعروف کہا جائے گا؟ جہاں ماں باپ اپنے بچوں کو پارلیمنٹ کے سامنے لا کر کتبہ کھڑا کرتے ہیں بچے برائے فروغ، اس کو امر بالمعروف کہا جائے گا؟ جھوٹ کہنے کی بھی کوئی ذرا تربیت حاصل کر لیتے نا۔ ڈرامے کرتے ہو، نمائش کرتے ہو، یہ نمائشیں پاکستان کی تاریخ میں ہم نے عبداللہ بن ابی کے زمانے سے لے کر آج تک بہت دیکھی ہیں، یہ نمائشیں کبھی کامیاب نہیں ہوئی اور ہم کامیاب ہونے بھی نہیں دیں گے۔ ہم تلوار بے نیاز ہو کر میدان میں تمہارے مقابلے میں آئے ہیں۔ عدم اعتماد یہ تو پارلیمنٹ کا ایک معاملہ ہے، تمہارے دن اب گنے جا چکے ہیں۔ آج کہا کہ آج میں قوم کو سرپرائز دوں گا، تو کوئی آپ کو پتا چلا کوئی سرپرائز آیا؟ ہاں، نواب زین بگٹی کے ذریعے سے سرپرائز ان کو ضرور ملا ہے۔ آپ کا سرپرائز، یہ تو آپ کا سرپرائز، ابھی اور گریں گے۔
ابھی اور گریں گے اور اگر عدم اعتماد کا مسئلہ ہے، پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے، تو جب نہیں تھا تو تب بھی ہم میدان میں تھے. تو اگر آدھا فیصد، 1% کوئی امکان اور تم رہ گئے تو یاد رکھو پھر بھی ہم تمہارے مقابلے میں میدان میں رہیں گے اور چھوڑنا نہیں ہم نے. آپ کہتے ہیں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اور اپنی فکر کر تمہیں کون چھوڑے گا؟ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. کبھی کہتا ہے میں کسی کو NRO نہیں دوں گا، وہ NRO کو تو بھیک مانگ مانگ کر لینا چاہتا ہے، ہم نہیں دے رہے. کہتا ہے میں سب کو پکڑوں گا. کیا پکڑو گے؟ آج تم ہمارے گرفت میں ہو، تم ہمارے گرفت میں ہو. ہم جس چوراہے پہ لا کے تمہیں کھڑا کر دیں یہ اب ہمارا اختیار ہے انشاءاللہ. قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، للکار ہے، للکار ہے. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت. عمران خان، تم نے میرے وطن عزیز کی آزادی بیچی ہے. تم نے FATF کا مجھے غلام بنا دیا. تم نے IMF کا مجھے غلام بنا دیا. تم نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو خود مختاری کے نام پر IMF کے حوالے کر دیا. اب میرا اسٹیٹ بینک نہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے، نہ پاکستان کی گورنمنٹ کو اور نہ کابینہ کو جواب دہ ہے. تم نے میرے ملک کو غلام بنایا ہے. تمہیں پتہ نہیں، تم نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، تم نے کوئی تاریخ نہیں پڑھی کہ میرے اکابر و اسلاف کی تاریخ اس طرح کی غلامی کے خلاف جہاد لڑنے کی ہے، اس کو قبول کرنے کی نہیں ہے. نعرہ تکبیر، ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے. للکار سنبھالو، للکار سنبھالو، سب مل کے بولو، تیرے باپ سے لیں گے. تم نے سمجھا ہے یہ قوم نہیں، یہ کوئی جانور ہیں جس کو جیسا چارہ ہم ڈالیں گے وہ کھائے گا. ہم بتائیں گے کہ نہیں، یہ انسانوں کا ہجوم ہے، محترم انسانوں کا ہجوم ہے، اور تم ان کی عزت و ناموس اور اس کی آزادی و حریت کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتے. تمہارے آقاؤں کو تم بتا دو کہ اسلام آباد کے چوک پر فضل الرحمان نے ہمیں اس طرح للکارا ہے، اور ان کو آگاہ کر دو کہ پاکستان کی قوم کے یہ عزائم، جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کے یہ جذبات اس ملک کی آزادی کی ضمانت مہیا کریں گے. قائد تیری جرت کو، قائد تیری جرت کو، قائد تیری سیاست کو، قائد تیری جمعیت کو، قائد تیرے کارکن کو. میرے دوستو، تم نے کشمیر بیچ دیا. تم نے کشمیر کی ماؤں بہنوں اور 70 سال سے وہاں کے جوانوں کا خون، ان کے عزت و آبرو کو کتنے ارزان قیمت پر بیچا ہے. تم کشمیر کی بات کرتے ہو؟ تمہیں حق کیا پہنچتا ہے کہ تم کشمیریوں کی بات کرتے ہو، کشمیریوں کے انسانی حقوق کی بات کرتے ہو؟ تم نے تو ان کے حقوق پامال کیے، تم نے تو اس کو مودی کے حوالے کیا، اور ابھی مودی نہیں آیا تھا تم نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے برخلاف تقسیم کشمیر کا منصوبہ پیش نہیں کیا تھا. کیا قوم بھول گئی ہے؟ تم نے کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کا فارمولہ کس کے اشارے پر پیش کیا تھا؟ ہمیں وہ مجرم بتاؤ، ورنہ پھر تم مجرم ہو. میں کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا ہوں، مجھے پتا ہے
کشمیریوں کو ڈر تھا اور ان کی قیادت مجھے کہتی تھی کہ ہندوستان ہماری خصوصی حیثیت کا خاتمہ کر دے گا. اور پھر مودی کی حکومت آنے سے پہلے عمران خان نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کرے مودی کامیاب ہو تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے. اور پھر وہ کامیاب ہوا اور پھر یہ حل تھا جو آپ لوگوں نے دیکھا اور آپ لوگوں نے اس کا مظاہرہ کیا. یہ ایجنڈا تھا ان کا. ملک کو بیچنا، قوم کو بیچنا، ان کی آزادی پہ سودے کرنا، اس کے مذہب پہ سودے کرنا، ان کے اخلاق پر سودا کرنا، اس کی تہذیب پر سودا کرنا. ہم تمہارے ایجنڈے کو جانتے ہیں. ہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش من انداز قدت رامیش ناسم. اور ابھی چند دن پہلے آپ نے سنا ہوگا ایک شخص کہتا ہے جو باقاعدہ انٹرویو دے رہا ہے اور اپنے انٹرویو میں کہتا ہے کہ ہم نے امریکہ میں عمران خان سے براہ راست پوچھا کہ تم فضل الرحمان کے خلاف بہت سخت باتیں کرتے ہو، کیا دشمنی ہے تمہاری؟ کوئی جائیداد کا مسئلہ ہے، کوئی رشتے کا مسئلہ ہے، کوئی خاندانی معاملہ ہے، کوئی آپ کے ان کے حلقے میں کوئی ایسا تصادم ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تم فضل الرحمان کے خلاف بدزبانی پہ اتر آتے ہو؟ تو اس نے کہا میں اس لیے اس کا مخالف ہوں کہ وہ مفتی محمود کا بیٹا ہے. ہم نے پوچھا کہ اس میں کیا بات ہے؟ مفتی محمود کا بیٹا ہے تو مفتی محمود کا بیٹا ہونا کوئی جرم ہے کہ آپ اس کی وجہ سے اس سے دشمنی کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں، اس کے باپ نے پارلیمنٹ کے اندر کہا دیا، ہم نے ثابت کر دیا کہ تم کس کی جنگ لڑنا چاہتے تھے. تمہارے اب کیا کروں، میں نے کل ایک دفعہ کہا کہ تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی. تو میں نے کہا اس کی نسل ہو تو یاد رکھیں، کہاں سے یاد رکھیں گے؟ اور جو ہے وہ تو یہودیوں کے گھر میں پل رہی ہے. میں مغرب کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ تم جمہوریت کی بات کرو، جمہوریت سے ہم آپ کو نہیں روکتے، لیکن جمہوریت کی تعریف کیا ہے، جمہوریت کے حدود کیا ہیں، اس کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے، تم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. جمہوریت کے لیے شریعت مطہرہ نے جو حدود متعین کیے ہیں، ہم ان حدود تک جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کے آئین نے اس کو تسلیم کیا ہے. میرا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہوگی. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ عوام کی حاکمیت کا معنی اور ہے اور خدا کی حاکمیت کا معنی اور ہے. اور میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ عوام کی حاکمیت صرف اس حد تک کہ اس کو تشکیل حکومت کا حق حاصل ہے، لیکن تشکیل حکومت کے بعد نظام حکومت وہی ہوگا جو قرآن و سنت متعین کرتا ہے. تم انسانی حقوق کی بات کرتے ہو، اسلام انسانی حقوق کا علم بردار ہے. جان کا حق، مال کا حق، عزت و آبرو کا حق. لیکن امریکہ اور مغرب کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ انسانی حق کی خود تعریف کرے اور کہے کہ یہ تعریف ہے اور اس کو ماننا پڑے گا. اس جبر کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے. اگر امریکہ سمجھتا ہے کہ انسانی حقوق کے لیے کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہے تو پھر ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے لیے کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہے. پھر ہم بھی جہاں چاہیں گے اللہ کے دین کا علم بلند کرتے رہیں گے. یہ میرا ایمان ہے. یہ کارڈ ہے، کارڈ نہیں ہے. سن لو ذرا جدید دور کے پڑھے لکھے لوگوں، جو آپ بھی ہمیں سمجھاتے ہیں مذہب کا کارڈ. اور بابا کارڈ نہیں ہے. کارڈ یہ ہے جو عمران استعمال کر رہا ہے،
میں جو کر رہا ہوں یہ کاز ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ زندگی ہے، اور زندگی اسی لیے وقف ہے، اس میں مجھے نمائش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ کوئی وقت کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ نعرہ تکبیر! اسلام ہمارا زندہ باد، اسلام ہمارا، قرآن ہمارا۔ میرے محترم دوستو، انشاءاللہ کل اسی مقام پر تمام اپوزیشن جماعتیں اکٹھے ہوں گے، قافلے دوسرے بھی آ رہے ہیں۔ جلسہ یہاں نہیں اب ٹھہرے گا، جلسہ اب پھیلے گا، ہماری مجبوری ہے۔ اب جلسہ پھیلے گا، ہماری مجبوری ہے۔ قانون کا احترام رکھتے ہوئے، قانون کا احترام رکھتے ہوئے ہم بھی پبلک کے سامنے اتنا ہی بے بس ہیں جتنا اسلام آباد کا آئی جی اور ڈی آئی جی آپریشن بے بس ہے۔ قائدہ اشارہ کرا، قائدہ اشارہ کرا، قائدہ اشارہ کرا، قائدہ اشارہ کرا۔ میرے دوستو یاد رکھو، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس کے قدم قدم پاسداری کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا امتحان مت لو، اور اگر ہمارا امتحان لینے کی کوشش کی تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ آپ پاکستان میں انارکی چاہتے ہیں، اور اگر خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو اپنے رب کریم پر اعتماد کرتے ہوئے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تمہیں چوہوں کے بلوں کے اندر بھی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔ نعرہ تکبیر! قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ۔ ہم نے 20 سال اس ملک کو بچانے کی جنگ لڑی ہے۔ 9/11 کے بعد جب دنیا میں اسلحے کا کلچر عام ہوا تو ہم نے اپنے نوجوان کو روکا ہے، ہم نے مذہبی طبقے کو کنٹرول کیا ہے، ہم نے پاکستان کے حالات کو سمجھا ہے۔ ہم بھی جذبات میں آ سکتے تھے، ہم بھی سخت فیصلے کر سکتے تھے، لیکن ملک کا کیا ہوتا، پرامن شہریوں کا کیا بنتا؟ جو جدوجہد ملک کے اندر ہو رہی ہے، یہ جدوجہد کیا بنتا ہے اس کا؟ ہم نے ریاست کے ساتھ قوم کو نہیں لڑایا، ہم نے ریاست کے ساتھ اپنے کارکن کو نہیں لڑایا، ہم نے ریاست کے ساتھ اپنے مجاہدوں کو مقابلے میں نہیں لایا، ہم نے سیاسی راستہ اختیار کیا، سیاسی روش اختیار کی، پارلیمانی روش اختیار کی، اور اس راستے پر چلتے چلتے آج ہم یہاں پہنچے ہیں کہ اعلان کر سکتے ہیں کہ تمہیں ہم نے شکست دے دی ہے۔ اب ہمارا مذہب محفوظ، اسلام محفوظ، تہذیب محفوظ، مدرسہ محفوظ، قرآن محفوظ، حدیث محفوظ، تمہارا باپ بھی ہمارے اس کاس کا بال پیکا نہیں کر سکے گا انشاءاللہ العزیز۔ آگے بڑھنا ہے، چوکنا رہنا ہے۔ ان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن ہم نے اپنے عقل و خرد کو جانے نہیں دینا۔ ہم نے جذبات کو غالب کرنے کی بجائے عقل و تدبر کو غالب رکھنا ہے اور اپنی تحریک کو آگے بڑھانا ہے۔ ہم جو باہر ہے وہی اندر ہے۔ ہم نے اندر کچھ اور باہر کچھ اور۔ آج سنا ہے اس نے ایک اور ڈرامہ رچایا ہے، کوئی پرچی نکالی ہے، مجھے تو قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ دماغ خراب ہے کسی کا تمہیں شہید کروانے کے لیے؟ ڈرامے کرتے ہو، جھوٹی پرچیاں لکھتے ہو، اب تمہارے پاس یہی حربہ رہ گیا ہے۔ اب تمہارے خاتمے کا وقت آ چکا ہے۔
पर्चियां वर्चियां तुझे नहीं बचा सकती अब इंशाअल्लाह अज़ीज। खुदकुश धमाके तो मेरे ऊपर हुए हैं, मेरे साथी पे हुए हैं, मेरे साथी शहीद हुए हैं, मेरे उस्ताद शहीद हुए हैं, मेरे अकाबिर शहीद हुए हैं, मेरे रुफका शहीद हुए हैं। तेरा तो बाल भी पीका नहीं हुआ, तो वहां भत्ते बेचता रहा, और जब भत्ता बेचते हो तो अपनी जान बचाने की भीख मांगते हो। मुझे पता है उसका भी, लेकिन मैं ज्यादा बातें उस पर नहीं करूंगा। हम देखिए मेरी एक बात सुने, डी चौक से भी हमें कोई नहीं रोक सकता। एक दफा अगर हमने फैसला किया कि डी चौक जाना है, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट से एक वादा कर चुके हैं और उन्होंने कुछ हिदायत दी है, तो ज़ाहिर कोर्ट हमारा इदारा है, और हम जो कहते हैं कि हम आईन और कानून और उसके एहतराम में जिंदगी गुजारेंगे और उसके दायरे में गुजारेंगे, तो फिर ऐसे वक्त पे हमने जो करना था, जो आवाज पहुंचानी थी, वो पहुंच गई है। आज रात उसको नींद नहीं आएगी और आज के बाद भी उसकी नींद हराम होगी इंशाअल्लाह। अब इंशाअल्लाह निजात के दिन करीब आ गए हैं और कौम निजात की खुशी की जल्द ही जश्न मनाएगी। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। नारे तकबीर। अब कहे मुर्दाबाद कश्मीर का सौदागर, अब मैं कश्मीर का सौदागर, पाकिस्तान का सौदागर। अब आखिरी बात मेरे दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं कि जो यहां आ चुके हैं, इन्होंने यहां जमे रहना है और एक बंदा भी यहां से नहीं जाएगा। जो अभी नहीं आए उनको अभी आवाज देता हूं, कल तक पहुंच जाएं, ताकि जब सब अपोजिशन इकट्ठी हो तो कोई पाकिस्तानी हमारा कारकुन, जमात का हमदर्द, वो घरों में न बैठा रहे और उस इज्तिमा में पूरी कुव्वत के साथ शरीक हो। अल्लाह ताला हमारा साथ देगा। हमें अल्लाह पर एतमाद करना चाहिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।